ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسیر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ قابل قدر علماء کرام اور بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے آج اپنے گھر میں، چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور صحیح حدیث کے اندر وارد ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہو کر دین کی باتیں سنتے اور سناتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسالت کی بات ہوتی ہے، تعلیم، تربیت، جنت جہنم کا ذکر ہوتا ہے، تو ایسے مجلس اللہ رب العزت کے یہاں بہت مبارک ہے۔ فرشتے ان مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے رحم و کرم اور اس کی وسیع رحمت پورے مجلس پر چھا جاتی ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ بالو باڑی کے لوگ یہ بالو نہیں ہیں، بلکہ یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت یہاں کے باشندہ، قرب جوار کے لوگ جو دین سے محبت کرتے ہیں، ان کا گھرانہ اسلامی ہو، طور طریقے ان کے سنت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت نصیب کرے، اللہم آمین۔ بزرگ دوستو، ہم لوگوں نے اس سے پہلے دو مقرر کی باتیں سنی جو دین کی بنیادی دو اہم نقطے پر بڑے اچھے انداز سے مدلل طریقے سے کتاب و سنت کی روشنی میں بات کر رہے تھے۔ دیکھیے، جہاں تک نماز کا سلسلہ ہے، صحیح بات ہے کہ شیطان
انسان کا ازلی دشمن، دائمی دشمن، یہ قرآن کے اندر بھی وارد ہے اور سنت رسول کے اندر ہی بات واضح ہے۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اللہ نے ان کو بنایا اور اسی وقت سے یہ دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہے۔ کہیں بھی سماج کے اندر دشمنی اور پھوٹ ڈالنا ہو تو اس کا ایک موٹا طریقہ ہے اور کچھ باریک طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ہر جگہ بالکل سامنے آ جانے سے بات بنتی نہیں، بلکہ اس کے اندر اگر پھوٹ ڈالنا ہے تو بالکل ان کے ساتھ رہ کر کے کچھ ایسے خیالات اس کے دل میں ڈالنا ہے جس کی بنیاد پر وہ صحیح راستے سے ہٹ جائے۔ بزرگ دوستو، جو بات آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ نماز یہ اللہ رب العزت کا فریضہ ہے۔ اسلام جس کے ذریعے سے ہم مسلمان ہیں، توحید کے بعد مطلب اللہ رب العزت ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، خالق کائنات ہے۔ اس عقیدے اور آخر نبی کی رسالت پر اپنے ایمان کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ نماز کا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے اس زمانے میں یمن بھیجا تھا۔ یمن مدینے کے قریب نہیں ہے، بڑی دوری پر واقع ہے۔ یمن جہاں اس وقت قائم ہے اور سعودی عرب جہاں مدینہ ہے، تقریباً 1200 کلومیٹر اس کا بارڈر پڑتا ہے۔ اتنی دور اس زمانے میں جہاں سواری اونٹ گھوڑے کے سوا کچھ نہیں، اللہ کے نبی حضرت معاذ کو بھیجتے ہیں تو ان کی وصیت یہی کلمہ، انک تأتی اہل کتاب فلیکن اول ما تدعو الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ فإنہم اتوا لذلک فاخبرہم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے معاذ، تم جہاں جا رہے ہو وہاں کے لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ یہود ہے، نصارہ ہے، بے دین ہے، لہذا انہیں بتاؤ کہ ایک اللہ پر ایمان قائم کرے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پر وہ ایمان رکھے۔ اگر ان باتوں کو مانتا ہے تو انہیں بتا دو کہ اللہ رب العزت نے ان پر دن و رات میں 5 اوقات کے نماز فرض کیے ہیں، 5 اوقات کے نماز فرض کیے ہیں۔ اگر 5 وقت کا رعایت کرتا ہے، مانتا ہے، تو پھر آگے کی بنیادی بات کرو۔ بزرگ دوستو، ہم تمام لوگ، مسئلہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز ادا کرنے کے لیے ہم پر وضو فرض کیا ہے۔ تو وضو کے فرائض کیا ہیں؟ چہرہ دھلنا ہے، ہاتھ دھلنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے اور پیر دھلنا ہے۔ 4 واجبات ہیں۔
اگر ان 4 واجبات میں سے کوئی ایک آدمی ایک کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وضو ہو جائے گا، نماز ہوگی۔ نوجوان بچے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر وارد ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں شریک تھے، راستے میں جب لوٹتے ہوئے پانی مل نہیں رہا تھا تو جہاں جس وقت ہمیں پانی ملا تو اس وقت بالکل آخری ٹائم تھا، ارحقتنا الصلاۃ، گویا کہ نماز میں ہماری تاخیر ہو رہی تھی، تو ہم لوگ جلدی جلدی وضو بنانا شروع کیا۔ تو اس کی وجہ سے جلد بازی میں کچھ لوگوں کے ایڑی، جس کو اب گلہ کہتے ہیں پیر کے پیچھے والا حصہ، خشک رہ گیا، پانی نہیں پہنچا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نادا بأعلی صوتہ ویل للعقاب من النار، اللہ کے نبی زور آواز سے اعلان کیا کہ جو پینڈلی کو سوکھا رکھ دیا وہ جہنم کا حصہ ہے۔ برادر دوستو، تو اب ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم نے سارا وضو ان کو دھولا، تھوڑا سا ہم نے خشک چھوڑ دیا، تو جہنم کا حصہ کیوں؟ اس لیے کہ جو جہنم سے بچانے والی عبادت ہم پر اللہ نے دیا ہے وہ عبادت ہماری قائم نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ تو میں سماج کو پوچھنا چاہتا ہوں، آپ چھوٹے بھی ہو بڑے بھی ہو، سوجھ بوجھ رکھتے ہو، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ وضو تو بڑا معمولی معاملہ تھا، تو ان میں سے اگر ہم نے ایک ٹکیا ایک پیسہ برابر خرچ رکھ دینے سے ہمارا پورا جو ہے وضو برباد، تو اللہ نے جب ہم پر دن و رات میں 5 وقت کے نماز فرض کیے ہیں، اگر ہم نے 4 کو چھوڑ کے 1 پڑھا یا 5 چھوڑ کر کے 8ویں دن جمعہ میں ہم نے حاضری لگائی، بتائیے یہ نماز ہمارے مقبول ہوگی؟ فتویٰ آپ سے، فتویٰ آپ دیجئے۔ تو ہمارے نوجوان سر ہلاتے کہ نہیں؟ تو آخر یہ نقطہ، یہ فتویٰ، یہ کان میں ہمارے نوجوانوں کے کس نے ڈالا کہ جمعہ اگر ہم کسی طرح سے نماز میں حاضر ہو جائیں تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا؟ بزرگو دوستو، یہ شیطانی وسوسہ ہے اور شیطان کبھی بھی آپ کا دوست نہیں بن سکتا۔